انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج یوم عاشور ہے اور پوری دنیا لبیک یا حسین، سلام یا حسین کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ میں حسینی چوک اسکردو پر موجود ہوں اور مرکزی جلوس اعضاء مرکزی جامع مسجد اسکردو سے برآمد ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ پر عزاداروں کے لیے سبیل امام حسین، لنگر امام حسین کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اس وقت حسینی چوک پر موجود ہوں اور یہاں پر جماعت اہل سنت، شیعہ علماء کونسل پاکستان، اسماعیلی کونسل بلتستان، نوربخشیہ برادری اور کفالت ٹیم بلتستان اور سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن اور پیپلز ڈاکٹر فورم کے زیر اہتمام یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے، میڈیکل کیمپ بھی ہے، لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم بلتستان کے مثالی امن کی بات کریں تو بلتستان کا مثالی امن تمام مکاتب فکر کے علماء کی بدولت ہے، اور یہاں پر آپ کو ایک خوبصورت گلدستہ دکھ رہا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے عمائدین یہاں پر موجود ہیں اور عزاداروں کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کیمپ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ کفالت ٹیم کے ولایت بلتی صاحب موجود ہیں۔ ولایت صاحب، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم یہاں پر ایک خوبصورت گلدستہ دیکھ رہے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تمام مسالک کی یہاں پر نمائندگی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کا مشکور ہے کہ ہر سال کی طرح آپ لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے اتحاد بین المسلمین، اور ایسے موقعوں پر آپ کی پوری اسکردو ٹی وی کے کہ وہ ایک اچھا میسج پاس کرتے ہیں۔ یہ ایک مشن ہم نے 3-4 سال پہلے سے یہ لیا تھا، الحمدللہ یہ بڑھتے گئے۔ آج اس دفعہ آپ دیکھ رہے کہ جو اسکردو میں جتنے مکاتب فکر کے اہل نوربخشی، اسماعیلی برادری، اہل سنت، شیعہ، جتنے تمام اہل حدیث کے ایمبولینس، ان کے میڈیسنز، تو یہ ایک بہت بڑا خوبصورت میسج ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا جو کیمپ ہے نا، جو تمام مکاتب فکر کے لوگ 10 محرم الحرام کو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسکردو میں لوگ، بلتستان کے لوگ امن پسند ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں۔ تو ان سے جو سازشی لوگ ہیں ان کیمپوں کی وجہ سے وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ ولایت بلتی صاحب۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علامہ اشرف توانی صاحب، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں۔ علامہ صاحب، ایک خوبصورت گلدستہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اہل سنت کے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، التشی کے بھائی یہاں پر موجود ہیں، اسماعیلی برادری کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بلتستان سے نوربخشیہ برادری کے بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ بلتستان سے ایک خوبصورت میسج جا رہا ہے، اور حسینیت جو ہے وہ مرکز ہے، اس مرکز پر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو اس موقع پر کیا آپ یہاں سے میسج دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز جناب محمد علی انجم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج عاشور کے دن کی مناسبت سے میں تمام آزادی چاہنے والے انسانوں کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ وحدت پہ باتیں بہت ہوتی ہے، لیکن ایک پریکٹیکل صورت اور صورتحال کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں دیکھیں میرے درمیان میرے اپنے بھائی ہیں، مثلا اسی کیمپ میں الحمدللہ ایک پریکٹیکل حالت وحدت کی پائی جاتی ہے، جس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، نوربخش بھی ہیں، اور یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے امام سے اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار کرتے ہیں، اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے۔ بس ہم سب کا وہ محور، وہ مغناطیسیت، جس جاذبے میں ہم نے جذب ہو کر انسانیت کا درس لینا ہے، اپنی ملک و قوم کی دنیاوی و دینی ترقی کا درس لینا ہے، محبت و اخوت کا درس لینا ہے، اور اصلاح معاشرہ گھر سے لے کر انٹرنیشنل سچویشن تک اصلاح معاشرے کا پیغام لینا ہے۔ اس میں جو بنیادی ستون اور جس انوائرمنٹ میں اصلاح ہو سکتی ہے معاشرے کی، وہ انوائرمنٹ وحدت کی فضا ہے، حسن ظن کی فضا ہے، دلوں کو قریب کرنے کی فضا ہے۔ ہم مسلمان بھائیوں کو مٹھی بن کر اندرونی و بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی فضا ہے، اور حسینی بصیرت ہی ہے جو ہمیں اکٹھا کرتی ہے۔ اور اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے، مسلمان ایک دوسرے کی خامیوں سمیت ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں اور ایک دوسرے کے دلوں کے قریب ہوں، تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو دنیا کی قدرت سے روک سکے، دنیا و اخروی۔ اور یہ پوٹینشیل امام حسین کے خون کے اندر موجود ہے۔ شاعر نے بجا فرمایا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ حسین کے لیے شیعہ لازم نہیں ہے، سنی لازم نہیں ہے، انسان ہونا لازم ہے، اس کی فطرت سالم ہو، لقمہ حلال و نطفہ حلال جسے ملے وہ حسین کو اپنا پیشوا مانتا ہے، وہ حسین کے وحدت کے، عزت کے، دینداری کے، اصلاح معاشرہ کے پیغام کو پھیلاتا ہے۔ تو یہاں میرے بھائی ہیں، مجھے خوشی ہوئی، خدا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یقیناً وحدت کی باتیں ہوتی ہیں
اور وحدت کی عملی مثال ہمیں اسکردو میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر تمام مسائل کے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریاض غازی صاحب موجود ہیں، مرکز اہل سنت کے آپ سرکردگان میں سے ہیں۔ ہر سال آپ یہ کیمپ لگاتے ہیں اور یہاں سے ایک خوبصورت پیغام جاتا ہے پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جس طرح قبلہ اشرف دعوانی صاحب نے کہا کہ حسینیت ایک ایسا محور ہے جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور یہ ہم سب کی مشترکہ میراث ہے حسینیت۔ اس موقع پر مرکز اہل سنت کی جانب سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہم کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے رونے کے دن ہے، آج ہمارے سب افسوس کرنے کے دن ہے۔ امام علی مقام کسی ایک فقہ کا نہیں ہے، امام علی مقام ہم سب کا ہے۔ ہم جس کو نبی مانتے ہیں اس کے نواسے ہیں۔ فاطمہ علیہ السلام کو امام ہمارے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، فاطمہ حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آج ہمیں تکلیف نہ ہو؟ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ بالخصوص بلتستان ایک امن کا گہوارہ، ایک پیارا گلدستہ ہے۔ یہاں پہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کھیلوں میں تو یہاں پہ یہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا ہم حسین کے لیے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا حسین کے لیے ہمارے دل میں جذبے نہیں ہے؟ مر گئے کیا غم حسین ہمارا جزو ایمان نہیں ہے؟ میں پورے عالم اسلام کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بحیثیت اہل سنت غم حسین ہمارا جزو ایمان ہے، ہمارے مرنے دم تک رہے گا، یہ ہمارے خونوں میں ہے۔ امام علی مقام کا مرتبہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہم اپنے کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے ہمارے ساتھ میرے مولانا، میرے پیارے گلدستے ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے نور ہے، ہمارے سر کے تاج ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں ان کی تقاریر کو سن کے۔ ہمیں اپنی اس فضا کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک رہیں گے، ایک ہیں۔ ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں تفرقے سے بچ کے، یہ حسینیت ہی ایسی چیز ہے جس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم ایک رہیں گے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اہل سنت ہمارے نہ صرف بھائی ہے بلکہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کی، اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر نسیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہر سال آپ لوگوں کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، مختلف مسالک کے لوگ یہاں پر اکٹھے بیٹھتے ہیں، بہت خوبصورت پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ پیپل ڈاکٹر فورم کو بھی آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ بتائیے گا اس طرح کے کیمپ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ اس طرح کے کیمپ کے سر اصل میں عزادار جو ہیں جب زنجیر زنی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے، تو ان کی سر ڈریسنگ کرتے ہیں، جس کو پھر امیجیٹلی ہاسپٹل بھیجنا ہے، ہاسپٹل بھیجتے ہیں۔ تو بس اسی کاموں میں ہم ہوتے ہیں، اور اس کام میں سر بڑا مزہ آتا ہے۔ اور ہم سر کربلا کا درس جو ہے اس کو کون بھول سکتا ہے؟ حسین کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مسلمان تو چھوڑیں، کوئی بھی بندہ، جو بندہ زندہ ہے وہ اس کام کو، آپ سے بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ حسین اور یزید کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مجھے ایز اے مسلمان اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کے لیے اللہ کا پیغام تھرو رسول آیا کہ کیا ہونا ہے، تو اس کے بعد سر بحث ہونی نہیں چاہیے اس موضوع پر۔ حسین کا علم جو ہے تا قیامت تک رہے گا، اور اس کی گواہی جو ہے اللہ نے اپنے رسول کے تھرو دی ہے۔ اس کے بعد سر ہمارا اور بحث کرنا کی ضرورت کیا ہے سر؟ یہ مجھے سر ذاتی طور پر تکلیف ہوتی ہے جب یزید کو دیکھیں۔ اب اس وقت کہتے ہیں ایک پل کی حکومت یزید کی، اس کے بعد سارے زمانے تا قیامت حسین کے، وہ بات پرو ہو رہی ہے سر۔ تو ہم سب بین المسالک ہم آہنگی کی بڑی ضرورت ہے اس وقت ہمارے وطن عزیز کو، اور بلتستان میں یہ عملی طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اہل سنت بھائی اور التشی بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر ملتے ہیں، غم کے موقع پر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی فضا پورے ملک میں قائم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ سر ہمیں حسین کا وہی سبق سیکھنا چاہیے۔ حسین نے اپنے لیے جو جگہ ہے، کربلا ان کی اپنی جگہ نہیں تھی، شاید انہوں نے جگہ خریدی تھی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے حسین وہاں جیتنے یا ہارنے کے لیے گیا تھا، تو یار اللہ نے آپ کو رسول کے تھرو پیغام دیا حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ حسین کو رسول جو ہے اپنے رائٹ ہاتھ میں ہمیشہ، اور رائٹ ہاتھ میں آپ وہ چیز رکھتے ہیں جو آپ کے بڑی محبت والی چیز ہو۔ حسن جو ہے وہ ان کے لیفٹ سائڈ میں ہوتے تھے ہمیشہ، جو ہمیں لوگوں سے سنا اور جو حدیث، تو
सर उसके बाद हमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहस की ज़रूरत ही नहीं। हुसैन का, यजीद का देखें सर, अगर खुदा की कसम मुझे खुद, मैं अभी एज ए मुसलमान बात करता हूँ, मेरा दिल करता है अगर मैं कभी यजीद के कब्र पे पहुँचूँ तो मैं शायद उखाड़ के फेंक दूँ उसको, लेकिन वो अल्लाह ने दिखाया है, देखो ये इबरत का सामान है, देखो यहाँ क्या है। उस वक्त उसका जाहो जलाल उसका था, लगता नहीं था। 72 लोग यहाँ से गए। फिर हुसैन की शान देखें, जब उन्होंने चराग बुझा के कहा जिसने जाना है जाए, 72 लोग जानते थे कि हमने बचना नहीं है, लेकिन चराग जब जलाया गया तो 72 के 72 ही लोग थे, उनको पता था हमारा अंजाम क्या होना है। तो सर इसमें अब हुसैन का दर्द से करबला सर इस्लाम के गुब्बारे में रूप हो की गई, और ये सर क़यामत तक रहेगा ये ऐसा ही। बहुत शुक्रिया, बहुत हुसैन की शुक्रिया। अज़मत से इनकार। बुजुर्ग, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? माशा दरवेश सर मास्टर दरवेश साहब। मैं क्या कह सकता हूँ, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दर्द अस्त यजीद, हक़ की बिना अस्त हुसैन। तो आज हुसैन है, और कौम वैसे भी पुकारेगी, जब जैसे जैसे दुनिया गुजरती जाएगी हुसैन ही पुकारेगा। यहाँ हुसैन सबका है, हुसैन किसी मसलक का नहीं है। अगर इंसान है वो जानता है अपनी ज़िंदगी के मकासद को, तो हुसैन को कबूल करता है, और जो हुसैन को कबूल न करे, मेरे ख़्याल में दुनिया के अंदर उसके जीना ही आराम है। आप देखें जितने भी मैनुल मसालिक है, मेरे ख़्याल में हुसैन को माने बग़ैर कोई भी नहीं है। आप अलग अलग मसालिक ज़रूर है, लेकिन हुसैन को वो ज़रूर मानते हैं। आप सिख को देखा, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, अपने अपने हिसाब से हुसैन को वो ज़रूर कबूल करता है। तो हुसैन है, और हुसैन रहेगा क़यामत तक। सुभान अल्लाह उस्ताद मोहतरम दरवेश साहब और बरकत अली साहब इस्माइली स्काउट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बार जुलूस के जो इंतज़ामी अमूर है, जो जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर है, उसमें अल्लाहबाद स्काउट्स भी है, और साथ साथ इस्माइली स्काउट्स के जो नौजवान भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शौकत बरकत भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। एक अच्छा मैसेज यहाँ बल्तिस्तान से जा रहा है। यहाँ पर मेरे अहले सुन्नत भाई भी हैं, अलतशी भाई भी हैं, नूरबख्शी भाई भी हैं, और आप लोग भी इस बार हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसमें इस दफ़ा ये दूसरा साल है, हम लोग भी जो है इसमें इधर शिरकत कर रहे हैं, और हम एक फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुश्तरका जो है हमें खिदमत करने का मौका मिल रहा है। बस यही मैसेज है सर। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। इस्माइली बरादरी का सर ये फ़र्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इसमें आए इन्होंने आशुरा के दिन, और हमें SSP साहब ने पैगाम दिया था कि अगर उनको आप बता सकें। हम गए, इन्होंने बग़ैर किसी हिलो हजत के एकदम बात मान ली, और पूरे उसके साथ ये शामिल हैं। तो मैं अपने तरफ से, डॉक्टर फोरम की तरफ से, अहले सुन्नत की तरफ से इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर। अल्लाह ताला सर इसको, इस अमन को और इसको यकजहती को ता क़यामत आबाद रखे, हुसैन के सदक़े ही आबाद रखे। जिस आदमी के, जिस इंसान के लिए हम कर रहे हैं, उसी के सदक़े में सर, और इंशाअल्लाह सर कोई इंशाअल्लाह ऐसा मसला नहीं है। दुनिया की ताकतें तो यही चाहती हैं, लेकिन ये इंशाअल्लाह सर कुछ नहीं होगा। मुसलमानों का अल्लाह ताला ने जो कहा है ख़ुद, ये सर इंशाअल्लाह ये अलम बुलंद रहेगा, ता क़यामत बुलंद रहेगा। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीम साहब अहले सुन्नत के अकाबरीन में से हैं, और इस कैम्प में हमें एक खूबसूरत गुलदस्ता देखने को मिला, जहाँ पर अहले सुन्नत के भाई भी मौजूद हैं, और साथ साथ नूरबख्शी बरादरी के भाई भी मौजूद हैं, और इस्माइली स्काउट्स के जो जवान हैं वो भी आज सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है मरकज़ी जामे मस्जिद स्किरदू से, और मातमी दस्ते जो हैं वो रूट्स पर रवा दवा हैं, और साथ साथ अज़ादारों के लिए जगह जगह पर सबीलें लगाई गई हैं। लंगर हुसैन का अहतमाम किया गया है। यकीनन हुसैनियत एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर हम इकट्ठे हो सकते हैं, और हुसैनियत का पैगाम अमन, भाईचारगी, मोहब्बत और हुर्रियत के लिए खड़ा होना है। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तहान हमारा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। सलाम या हुसैन।